آپ نے ٹویٹ کیا کہ جنرل شمشاد کا امتحان، این ایس سی کی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں نون لیگیوں نے پوری کوشش کی کہ سپریم کورٹ کے خلاف فوجیوں سے بیان جاری کروا دیں، مگر کیونکہ وہاں 4 فوجی جرنیل، بحریہ، فضائیہ اور چیئرمین جوائنٹ چیف بھی تھے تو ایک عاصم منیر کی نہیں چل سکی۔ اب چیئرمین شمشاد کو چاہیے کہ فوری طور پر چاروں جرنیلوں کی میٹنگ بلائیں اور آپس میں بیٹھ کر اس تعطل کو دور کریں، کیونکہ سب جرنیل برابری کا وزن رکھتے ہیں اور اکیلے عاصم منیر مارشل لا بھی نہیں لگا سکتے۔ اس کام میں جتنی دیر ہوگی ذمہ داری جنرل ساحر شمشاد کے اوپر آئے گی۔ یہ آپ سر، ایک تو مجھے یہ بتائیے، سوال پھر یہ اٹھتا ہے کہ ایک تو ہمیشہ سے فوج کیونکہ سب سے بڑی فورس ہے، زمینی طاقت ان کے پاس سب سے زیادہ ہے، دھونس دھاندلی یا بدماشی ہمیشہ سے جو ہے وہ آرمی چیف کی چلی ہے۔ اس میں چیئرمین جوائنٹ چیف نے، لگتا ہے کہ دوسرا سوال بھی یہی ہے کہ آپ کی سن لی، آپ بڑے عرصے سے یہ بات کر رہے تھے اور انہوں نے سنتے ہوئے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں باقی 2 چیف اپنے ساتھ ملا لی ہیں۔ اور ہمارے پاس سر یہ بھی بتایا جا رہا ہے، ویٹرنز نے بتایا ہے کہ جو یہ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں جو ان کو فنٹاسٹک ٹیپ پلائی تھی، وہ باجوہ بہت زیادہ اپنی باتیں کرتا تھا، باجوہ اس کے بھی مخالف تھا کہ مت ان کے اوپر اٹیک کیا جائے۔ چیف آف آئی اسٹاف نے عمران خان کی مرضی کی وجہ سے جو وہ اٹیک کر لیا تھا۔ ابھی یہ ساری صورتحال آپ کو کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے سر؟ دیکھیے جناب، میں نے تو یہ اس لیے لکھا کہ 2 صورتحال ہو سکتی ہیں جس میں کہ آپ آرمی چیف کو جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو کچھ انہوں نے اب تک کیا ہے، جو کچھ ان سے ایکسپیکٹڈ تھا وہ انہوں نے نہیں کیا، اور لوگ بڑے ناراض ہیں، خود آرمی کے اندر لوگ ناراض ہیں، آرمی کی فیملیز ناراض ہیں، لوگ جو ہے وہ آرمی سے خوش نہیں ہے۔ لوگ اگر اپنی آرمی سے خوش نہ ہو تو اپنی آرمی خوش نہیں کر سکتی۔ تو دو طریقے ہو سکتے تھے جو کہ آرمی چیف کو بریک لگانے کے لیے یا فل سٹاپ لگانے کے لیے استعمال ہو سکتے تھے۔ ایک تو تھا جو کہ آپ نے بھی کئی دفعہ کہا اور میں بھی سوچتا ہوں کہ جی بالکل نہیں ہونا چاہیے، وہ جو نیچے سے کوئی اٹھ کے کرنلز کو یا کوئی اور کھڑا ہو کے کہے یا اور ان کو روکے، تو وہ تو آرمی کے ڈسپلن اور اسٹیٹ آف دی ان کی جو چین آف کمانڈ ہے یا جو اس کے خلاف وہ تو ٹھیک بات نہیں، اچھی نہیں ہوگی۔ لیکن اب دوسرا جو اینگل آیا یہ کہ ایک آرمی کے برابر اور ایک آرمی سے اوپر بھی ایک چین آف کمانڈ ہے جس کی بھی اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس صورتحال میں خالی آرمی چیف کو اکیلا نہ چھوڑ دیں اور وہ بھی اپنا کوئی رول پلے کریں، اور وہ ایکول آج کل تو آرمی سے زیادہ ایئر فورس جو ہے وہ افیکٹو ہوتی ہے، اور آج کل کی لڑائیوں میں اور آج کل کی جو سچویشن ہے اس میں ایئر فورس کا رول زیادہ ہے۔ تو ایئر فورس چیف اور نیول چیف ساری انٹیلیجنس جو ہوتی ہے آپ کی، زیادہ تر انٹیلیجنس، نیول انٹیلیجنس از مور امپورٹنٹ اینڈ مور افیکٹو دین آپ کی دوسری انٹیلیجنس جو ہے، کیونکہ انہوں نے تو سارا کام ہی انٹیلیجنس سے کرنا ہے کہ کہاں جہاز آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کدھر ٹارپوڈر لگنا ہے، کدھر سبمرین ہے، کدھر کیا ہے، وہ تو ہوتا ہی ہے۔ پھر اور تیسری جو پوزیشن ان کی ان تینوں کے اوپر ہے وہ چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کی ہے، جنرل شمشاد صاحب کی ہے۔ تو نیچے والے اگر اوپر آئیں گے اور جنرل عاصم منیر سے کہیں گے کہ جی سر یہ آپ نہ کریں، تو وہ تو ایک طرح کی ہو جائے گی میوٹنی یا بغاوت، تو وہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہونی چاہیے اور ہونی نہیں چاہیے، اور وہ اس کو کرش بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب آپ کے برابری کے لوگ بیٹھے ہوں گے یا آپ سے سینئر لوگ بیٹھ کے جب بات کریں گے کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ اس کو کریں، تو اس وقت آپ ان کے اوپر آرڈر یا ان کے اوپر کوئی اپنا حکم نہیں چلا سکتے۔ اور یہ جو آپ این ایس سی کی بات کر رہے ہیں اس میں مجھے بھی رپورٹیں آئیں، اب آفیشیل دیکھیے کنفرم آفیشیل اور فرام دی ہارسز ماؤتھ تو یہ بات نہیں آئے گی کہ یہ کیا ڈسکشن ہوا اور انہوں نے کس طریقے سے کہا کہ جی آپ سپریم کورٹ کو بھی بیچ میں لائیں، اور انہوں نے کس طریقے سے ریزسٹ کیا اور کیا کیا۔ لیکن اس میٹنگ میں ہر پرسن ہو از دیئر اس کا ایک ووٹ اور ایک اوپینین کاؤنٹ ہوتی ہے، تو وہ اوپینین دیکھ کے اور وہ جو ریزلٹ اس کا آیا اس میں سپریم کورٹ کو نہیں لایا گیا جس میں انہوں نے پوری کوشش کی گورنمنٹ نے۔ تو مطلب یہ، اور بہت ساری اور بھی ٹویٹ رہی، میں نے بھی ٹویٹ کی لیکن اور بہت سارے بے شمار لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ ایک ہوا ہے اور یہ
فیل ہو گئے ہیں اس بات کو کرنے میں. عاصم منیر وانٹیڈ بٹ ادرس ڈid not agree. اب اس کی بیس پہ لے کے میں نے یہ ایک سولوشن بھی ہے, ایک طرح سے ایک سجیشن بھی ہے کہ جناب آپ چار پوری پاکستان کی آرم فورسز جو ہیں ان کے چار ٹاپ کے لیڈرز ہیں جو کہ ایکول رینکنگ کے ہیں. اگر ایک اس میں سے کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو لوگوں کو پسند نہیں آ رہا ہے, جو نقصان پہنچا رہا ہے, جو زیادہ گڑبڑ پیدا کر رہا ہے, تو باقی تین کیوں خاموش بیٹھے؟ اب ان کو کوئی ڈر نہیں ہے. ان کو آرمی چیف جو ہے وہ ایئر فورس چیف کو سیک نہیں کر سکتے. ایک کسی لیفٹیننٹ جنرل کو یا بریگیڈیئر کو تو وہ سیک کر دیں گے کھڑے کھڑے, یا جنرل شمشاد صاحب ان سے کچھ کہیں گے تو وہ ان کو کوئی ایسا جواب نہیں دے سکتے, شٹ اپ نہیں کر سکتے. یہ ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جی ملک میں اگر کیاس انارکی پھیل رہی ہے اور یہ ایک آرمی کے رول کی وجہ سے پھیل رہی ہے اور آرمی نہیں اپنا رول پلے کر رہی, تو وہ بھی اپنا پھر وزن ڈالیں اور اس کو روکنے کی کوشش کریں. اینڈ دس از دا ٹائم ٹو ڈو اٹ, ادروائز اف اٹ از ٹو لیٹ دین اٹ از ٹو لیٹ, تو کوئی فائدہ نہیں. تو اور اس ٹویٹ کی جو آپ بتا رہے ہیں, اور بھی بے انتہا لوگوں نے, بلکہ ملین تک کچھ 2-3 ٹویٹ میرے جو ہے پچھلے دنوں کے ملین تک ویوز گئے. لوگ پڑھ رہے ہیں, اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں, بے شمار اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں, اور ہر ایک اپنا اوپینین بھی دے رہا ہے. تو ایوری بڈی از واچنگ کہ ہو از ڈوئنگ واٹ, اور جو لوگ اپنا کام کر رہے ہیں وہ بھی انڈر واچ ہے, جو نہیں کر رہے وہ بھی انڈر واچ ہے. سر آپ کو اب اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے پلان 4 اپریل کو جو میرے سورسز نے ریلیز کیا تھا وہ یہی تھا کہ یہ جی قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس لگانا چاہتے ہیں. 4 جج ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ صرف 3 وہ جسٹس اطہر من اللہ ہو گئے, یا افریدی ہو گئے, منصور علی شاہ ہو گیا, اور جمال مندوخیل. بس یہ 4 ہی جج ہیں, اور ان کی تمام تر امیدیں جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. لوگ ان کو کوئی قاضی فراڈ عیسیٰ بھی کہتے ہیں, لیکن جو ہے وہ چلے ان کے کہنے کا مطلب ہے, لیکن جو ان کے پچھلے دنوں کے ایکشنز ہیں وہ بہت مشکوک ہیں, لیکن پھر بھی وہ یہ کر نہیں پا رہے. یہ اس ساری صورتحال کے اندر چیف جسٹس نے واپس جو ہے لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے, میرے ذرائع کے مطابق بھی, اور ان کے واضح بیانات کے مطابق بھی لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس نے ان کی اوقات یاد دلانے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو اب کو شہباز شریف کی گیم اوور ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے یہاں پہ؟ دیکھیے چیف جسٹس کے پاس تو اب کوئی اور آپشن ہے نہیں نا. انہوں نے جو ایک فیصلہ کر لیا کہ جی یہ ہونا ہے, اور ہم نے آرڈر دے دیا ہے, اور ہم نے آرڈر, ہمارا سپریم کورٹ کا آرڈر از اے سپریم کورٹ آرڈر وچ ایوری بڈی ہیز ٹو فالو. اب اس کے بعد آپ اندر انٹریگ کر کے 2 جج بیان دے دیں, کوئی نوٹ ایشو کر دے, کوئی سب نوٹ ایشو کر دے, کوئی ڈیلیڈ ججمنٹ ایشو کر دے, کوئی ایڈوانس میں جو فیوچر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ججمنٹ ایشو کر دے. تو یہ سب چیزیں تو گیمز ہوتی ہیں, مگر یہ کہ دیز گیمز آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر, کیونکہ ان کی کوئی نہ لیگل اتھارٹی ہے, نہ کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ہے, نہ کوئی ایکسپٹ کر رہا ہے ان کو کہ یہ کیسے آپ. ایک ہمارے جسٹس صاحب نے, اب نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لے بھی سکتے ہیں, انہوں نے 1 ہفتے پہلے کا ڈیٹیل ججمنٹ جو تھا اس میں 1 ہفتے بعد کی ساری جو ہے وہ ڈیٹیلز ڈال دی. اب یہ تو اب اس طرح تو نہیں ہوتا نا جی کہ آپ اپنی مرضی کی پالیٹکس اور پولیٹیکل ججمنٹ دینا شروع کر دیں. تو یہ سپریم کورٹ تو اب کلیئر ہے کہ وہ تو فائٹ کرے گی, اور جو بھی انٹریگ ہوگی اس کو وہ نہیں چلنے دے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جی سپریم کورٹ کے پیچھے اتھارٹی, ایگزیکٹو اتھارٹی کون سی ہے جو کھڑی رہے گی؟ سپریم کورٹ خود تو کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی ہے نہیں. یا تو گورنمنٹ ہوتی ہے جس کے پاس پولیس اور باقی ایگزیکٹو ایجنسیز ہوتی ہیں, وہ امپلیمنٹ کرتی ہیں سپریم کورٹ کے آرڈرز, یا پھر بیک گراؤنڈ میں فوج کی فل اتھارٹی ہوتی ہے کہ جی نہیں آپ کریں, آپ کے خلاف کچھ نہیں ہوگا. اب بھی لگ رہا ہے کہ جی دونوں میں کمزوری ہے. گورنمنٹ تو بالکل نہیں ہے, اور فوج میں ابھی ڈویژن ہے کہ جی ہم ان کے آرڈرز کریں نہ کریں, کیا کریں. یعنی یہ, اور یہ بڑی سچویشن اسی سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے میرا خیال ہے فوج کی جو ٹاپ ہیرارکی ہے اس کو اب ایکشن میں آنا چاہیے, اس وقت آنا چاہیے کہ جی روکیں آپ, لیٹ دا پروسیس بی کمپلیٹ, لیٹ دا پولیٹیکل پروسیس, آئینی پروسیس کو چلنے دیں, اس کو آپ نہ روکیں, بیچ میں گڑبڑ نہ ڈالیں. جو بھی ہوگا اس کے بعد
सब मुल्क के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, कोई मुल्क के खिलाफ काम नहीं कर रहा। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, इलेक्शन अगर हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक साल के लिए अपोजिशन में, इमरान खान एक साल से अपोजिशन में बैठ के कोई कहता है जूते खा रहे हैं, कोई कहता है प्रोसिक्यूशन हो रही है, लड़ाई है, मारपीट पकड़ा धकड़ हो रही है, लेकिन खड़े हैं वो, लड़ रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स में तो ये होता है, और ये नहीं होना चाहिए। ये आप इस तरह करेंगे तो फिर कल आपके साथ भी होगा, रोना नहीं है फिर बाद में। लेकिन खैर, इसको रोकना चाहिए, क्योंकि द अदर साइड इज कि ये आपकी जो पूरा मुल्क और इकोनॉमी इज ऑन अ स्टैंड स्टिल। आपको कोई ना कोई इकोनॉमी चल रही है, ना कोई इम्पोर्ट्स आ रही है, ना एक्सपोर्ट जा रही है, ना कोई पैसे ला रहा है, ना कोई भेज रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। सब देख रहे हैं शक्ल एक दूसरे की कि जी क्या होता है। तो दिस stalemate and deadlock has to be broken, and the only forum now I think is the joint chief of जो स्टाफ कमेटी जो है उसको ये ब्रेक करना चाहिए, और प्रेसिडेंट को भी शामिल कर लें अगर वो करना चाहते हैं तो, चीफ जस्टिस को भी शामिल कर लें अगर वो करना चाहते हैं तो, और मिल के बैठ के एक फैसला करें कि जी हमने ये तय कर लिया है, लेट अस गो ऑन दिस पाथ। तो तब होगा। सर ये चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है, ये बेसिकली तो जो है ये सारे का सारा काम अब उनके सर, आपने पहले भी आपकी लगता है बात वो सुन रहे हैं, अब भी बात उन्होंने आपकी सुन ली है। मुझे नहीं पता सुन रहे हैं कि और नहीं, लेकिन ये कि इंप्रेशन तो यही नहीं नहीं लगता सर, है। सुन रहे हैं क्योंकि और तो आपके ट्वीट्स वो लाजमी, मेरे इतलात के मुताबिक उनका जो पीआरओ है वो उनको प्रेजेंट करता है आपके सॉरी, ट्वीट्स। बीच में कॉल है। कोई मसला नहीं सर। ये ट्वीट्स जो है वो आपके वो प्रेजेंट करता है उनका पीआरओ उनको। मेरे वैसे ही सोशल, मैं क्योंकि फौज के अंदर जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं, तो वो पीआरओ प्रेजेंट ना भी करे तो घर में भाभी बता देती हैं कि आदिल राजा जो है इस तरह की बातें कर रहा है, और शाहिद साहब ने उनके प्रोग्राम में इस तरह की बातें की हैं। मैं बेसिक इन्फ्लुएंसर फौज के अंदर हूँ सर। अच्छा सर, तो इस सारे चक्कर के अंदर जो है वो अब ये जो 4 स्टार बगावत मैं तो इसको कहता हूँ हो गई है, ये किस तरफ आपको जाते हुए नजर आ रही है? आसिम मुनीर की गेम ओवर छुट्टी होते हुए मुझे नजर आ रही है। क्यों मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक तरफ तो 12 निकाती एजेंडा इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया फौजी अफसरान के अंदर, आप तक भी वो मैसेज पहुंचा होगा कि आर्मी बिल्कुल न्यूट्रल है भाई, उस अवाम की बात हमने माननी है, इमरान खान को नहीं छोड़ना। दूसरी तरफ अगले ही दिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आसिम मुनीर ने उन्हीं चोरों का जो है वो साथ भी दिया, और आईएसआई के थ्रू जो है इमरान खान पे नया मुकदमा भी करवा दिया। एक आईफोन 14 दे के एक मजिस्ट्रेट से, सिविल जज से जो है इमरान खान के खिलाफ डर्टी हैरी बोलने का मुकदमा करवा दिया, अंदाजा करें आप। और उसके अलावा सर साथ साथ जो ग्राउंड पे जो भी कुछ वो कर रहे हैं, आईएसआई इंटरनल विंग से करवा रहे हैं, वो बिल्कुल इन कंट्रास्ट है अपने फौज को जो वो मैसेजेस दे रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं। और इमरजेंसी वो लगवाने की ख्वाहिश उन्होंने नवाज शरीफ की वजह से कही, तो उसके ऊपर भी आर्मी राजी नहीं हुई किसी भी सूरत के ऊपर, सख्ती से कोर कमांडर्स ने उनको मना कर दिया, और फॉर्मेशन कमांडर्स तक ने, इवन डीजीएमआई वगैरह जो इनके मेन जो इनके पीएसओज हैं और डीजीएमओज वगैरह, इन्होंने कहा कि सर इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल, पैसे ही खत्म हो गए हैं हमारे पास, हमारे अफसर जो हैं और ये जो क्लेप्टोक्रेसी इस वक्त बैठी हुई है ऊपर, ये मुल्क छोड़ के जाने की तैयारी में है। एम्बेसीज ने भी मुझे बताया है कि जी ये अपने वीजे लेके तैयार बैठे हुए हैं कि कब हमने भागना है, आखिरी फ्लाइटें जो है वो इन्हीं को लेके जा रही होंगी पाकिस्तान से, पाकिस्तान के दिवालिया निकलने से पहले। इस सारी सिचुएशन में आसिम मुनीर की तो गेम ओवर नजर आती है। और साथ ही सवाल माफ कीजिएगा जरा लंबा हो रहा है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि ये इस्तेमाल कर रहे हैं डीजी आईएसआई को, उनकी तारीफें कर रहे हैं सारे के सारे नून लीग वाले, आसिम मुनीर को बेसिकली सीधा लाइन पे रखने के लिए कि भाई अगर तू इधर उधर हुआ तो हम डीजी आईएसआई को लगा देंगे। हालांकि डीजी आईएसआई जरदारी साहब के खास बंदे जनरल आमिर के साथ, उनको ये किसी सूरत नहीं लगाएंगे, लेकिन इस्तेमाल उनको फुल फ्लेज कर रहे हैं। इस सारी सिचुएशन में जनरल आसिम मुनीर की तो छुट्टी होती हुई नजर आती है सर। देखिए, इस तरह मेरा ख्याल है आपने जो बातें की, ठीक है, आपका स्टाइल है और आप ये बातें कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इसको थोड़ा सा पॉजिटिव उसमें देखना चाहिए कि जी अभी भी आपके पास एक बड़ा क्रेडिबल और बड़ा एक फोरम ऐसा मौजूद है जो जनरल आसिम मुनीर को आराम से बैठ के, तसल्ली से बैठ के, बगैर किसी लड़ाई झगड़े के समझा के कर सकता है कि जी ये काम गलत हो रहा है और इसको आप ना होने दे, इसको यहीं रोक ले और इसको ठीक कर।
اور یہ امید کرنی چاہیے کہ جی جو اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے 4 اسٹار جو ایک لفظ یوز کیا 4 اسٹار ریولوشن یا 4 اسٹار، یہ ہاں جی، تو وہ 4 اسٹار جو ہیں ان کا ایک رول ہے بالکل، اور وہ 4 آپ کے چیف جو ہے آرم فورسز کے 4 سینئر کمانڈرز ہیں، آپ ان میں سے ایک عاصم منیر صاحب ہیں. عاصم منیر صاحب اگر اپنی مرضی کریں گے، چلے فرض کیجئے کہ وہ عاصم منیر صاحب کہتے ہیں میں نہیں مانتا کسی کی، تو اور باقی لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر ایئر فورس کو آپ مت کال کیجئے گا جب آپ کو ضرورت پڑے، یا نیوی والے کہتے ہیں پھر آپ ہماری انٹیلیجنس کو مت کال، یا وہ جو اوپر والے جو ہیں، اب مجھے ان کی کمانڈ کا نہیں پتا، لیکن جنرل شمشاد صاحب جو ہے ایز چیئرمین جو ہے نا، کین ہی گیو این آرڈر ٹو دی اینی آف ہز 3 سروسز چیف کہ جی آپ یہ کریں یا نہ کریں، اگر ہو سکتا ہے تو کریں، اگر ان میں جھگڑا ہو گیا تو پھر تو دین اٹ از 1 against 3، اور وہ بھی گڑبڑ والی بات ہے. تو ان کو سمجھ آنے کے لیے، یعنی جیسا مشرف صاحب کے پاس کچھ لوگ گئے تھے کہ جی بس اب گیم اوور ہو گیا اور آپ چلے جائیں، تو ان کو سمجھ آ گئی. اسی طرح پہلے بھی کئی دفعہ ہوا ہے کہ جب کہا گیا کہ جی بس خدا حافظ تو پھر خدا حافظ. ان کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ جی یہ آپ کے جو نیچے والے بیٹھے ہیں ISI والے، یہ سب یعنی ISI کا بندہ خالی فوج کا ہی کیوں ہوگا بھی؟ اب نیوی کا ISI کا چیف کیوں نہیں لگا سکتے؟ ایئر فورس کا ایک کوئی آفیسر یا ریٹائرڈ آفیسر، یا وائی ناٹ اے سویلین؟ ISI از ناٹ اے ملٹری جاب. لیکن وہ صرف ایم ونگ کے اوپر لگاتے ہیں جس کا کام کوئی نہیں ہے. اصل میں تو میڈیا انٹرنل ونگ کنٹرول کرتا ہے، نام کا انہوں نے ایم ونگ بنایا ہوا ہے میڈیا ونگ، اس پہ ایئر فورس کا جو ہے وہ ایئر وائس مارشل لگا دیتے ہیں، لیکن ان کو دیتے نہیں ہے کنٹرول، انہوں نے سراسر اپنے پاس رکھا ہوا ہے. آپ کی بات سر آنکھوں کے اوپر، لیکن سر بات مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے جنرل عاصم منیر کو کہا ہے کہ اگر تم نے ہم سے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے نہ کیے تو تمہارے وعدے بھی ہم بے نقاب کر دیں گے، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ اگر پھر بھی تم اس کو ڈاج کر بھی گئے تو جو ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئے گا چیف جسٹس، تو ہم پھر لے کے جائیں گے تمہارے خلاف پٹیشن کریں گے سپریم کورٹ میں، اور تم کیونکہ ریٹائرمنٹ کے 2 دن بعد چیف لگے ہو تو تم لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہو، اور تمہیں تنخواہ بھی واپس کرائیں گے اور تمہیں فارغ کر دیں گے، لائن میں لیفٹیننٹ جنرل لگے ہوئے. تو عاصم منیر کو پھر یہ کیسے کنونس کر پائیں گے؟ بیکاز یہ کریڈیبل انفارمیشن ہے سر. سر دیکھیے، یہ انفارمیشن اگر کریڈیبل ہے تو یہ تو ڈائریکٹ آؤٹ رائٹ اسٹریٹ بلیک میلنگ ہے یہ تو. اور آپ کی آرمی کا چیف اور آپ کی سیکورٹی کا اور پورے ملک کی حفاظت کرنے کا جس کا ذمہ داری ہے، وہ ایک لیڈر یا ایک پارٹی یا ایک کسی پرائیویٹ بندے کی بلیک میلنگ میں اگر آ کے فیصلے کرنے لگے نیشنل انٹرسٹ کے اور پورے قوم کے لیے، تو دس از ناٹ اے رائٹ سچویشن. اس میں ایون مور دی ہائر ادر جنرل، اس میں اب میرا خیال ہے اوپر والے جنرل تو ہیں ہی ہیں، نیچے والے جنرل بھی انوالو ہو جاتے ہیں کہ جی یہ آپ جو کر رہے ہیں دس از ناٹ لیگل آرڈر یا اٹ از ناٹ اے کانسٹیٹیوشنل آرڈر. یہ بھی ان کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ جی آپ انلیگل آرڈر کو آپ ریفیوز بھی کر سکتے ہیں، بھلے آپ کی نوکری چلی جائے لیکن یو کین. تو کئی لوگوں کو مل کے یہ ساتھ کرنا پڑے گا، اور خاص کر آج کل جو ٹاپ کا آرڈر ہے پاکستان کی جو فوج کا، اور ان کو سوچنا پڑے گا کہ جی یہ ایک آدمی کا 1 مین شو نہیں چل سکتا. اگر if he is a compromised person تو پھر تو بالکل بھی نہیں چل سکتا. if he is a blackmailed person تو وہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک بات ہے. اور نواز شریف صاحب کھلم کھلا بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، ان کی بیٹی کہتی ہے میرے پاس آڈیوز ویڈیوز پڑی ہوئی ہے. یار یہ کون سی یہ پالیٹکس ہے، یہ کون سی نیشنل سیکورٹی کس طرح چل رہی ہے کہ جی اگر آپ نے کوئی ڈیسیجن لیا تو آڈیو ویڈیوز آپ کی آ جائیں گی. آ جائیں آڈیو ویڈیوز کی آج کل ویلیو کیا ہے؟ میں آپ کو سر کاٹ کے کسی جوکر کا سر لگا دوں تو وہ آڈیو ویڈیو ہو گئی. کیا ہوگا یہ آج کل کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں مانتا. ان چیزوں سے اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وی آر پاسٹ دس سر آپ نے بتایا تھا پچھلے شو کے اندر، ہمارے کوئی آڈیو اس کے مسئلے تھے، بیک گراؤنڈ کے ایشو تھے،
اس لیے وہ شو 100 کے اس کے اوپر، اور مطلب اس کی سرکولیشن صرف میں نے اوور آل چیک کی تو 1.8 ملین ہوئی تھی، جو پھر بھی جو پاکستان کے میجر ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے پھر بھی زیادہ، لیکن وہ بات اس طرح پھیل نہیں سکی. آپ نے کہا تھا، میں نے بہت آپ کو تنگ کیا تھا، اور پھر آپ نے مجھے بہرحال بتایا تھا کہ یہ بیسکلی کرمنل مائنڈڈ لوگ ہیں اور کرمنلز ہیں جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے، اس وجہ سے یہ نواز شریف صاحب اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور حرکتیں کر رہے ہیں. سر انہوں نے ایک پورا کا پورا ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی کہ سعودی رائل فیملی ہم سے بہت زیادہ قریب ہے، حالانکہ ان کا بیک گراؤنڈ آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے، آپ نے ڈیٹیل میں ڈسکرائب بھی کیا تھا. سعودیز نے، سر عمر خیام صاحب ہیں ہمارے جاننے والے، بڑا ان کی گلف کنٹریز کے انگریس ہے، رائل فیملیز کی بھی جو بات بتاتے ہیں وہ 100% ٹرو ثابت ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سعودی رائلز نے نواز شریف صاحب جانے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ شاہی مہمان بن کے، ان کو شٹ اپ کال دی ہے سعودی رائلز نے نواز شریف صاحب کو، اور ان کو کہا ہے کہ اگر ہم تمہیں بلاتے ہیں، شاہی مہمان تمہیں رکھ لیں گے، عمرہ شمرہ کرا دیں گے، اگر تم ہمیں گارنٹی دو کہ تم پاکستان واپس نہیں جاؤ گے اور تمہارا وہاں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا. تو اب سر یہ سعودیز کیا اپنا پرانا غصہ نکال رہے ہیں؟ مشرف صاحب نے جو ان کے ساتھ ڈیل کر کے چھوڑا تھا، 10 سال کے لیے یہ ڈیل سائن کر کے چلے گئے تھے، اور پھر دوبارہ انہوں نے وہ معاہدہ توڑا تھا، سعودیز کو بھی انہوں نے جو ہے امبیرس کیا تھا اور واپس پاکستان آئے تھے. یہ وہ والا غصہ ہے یا عمران خان کو آؤٹ آف دا وے جا کے سعودیز آپ کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ دیکھیے جناب، بات یہ ہے کہ جی سعودیز کی ریلیشن شپ اور نواز شریف کی ریلیشن شپ اور ان کی پوری فیملی کی ریلیشن شپ اور سعودی رائل فیملی کے جو لوگ ہیں ان کی تو بہت انٹریکیٹ ریلیشن شپس ہے. میں نے تو سنا ہے کہ ان کی جب یہ شروع میں گئے تھے تو سعودی فیملی میں ان کی شادی وادی بھی ہو گئی تھی ایک شہزادے کے ساتھ اس فیملی کی، اور پھر بعد میں وہ چھوڑ بھی دیا گیا، اور بعد میں جو کچھ ہوا، یہ آپس میں ساس بہو کے مسئلے جو ہے نا، لڑائیاں جو ہے نا، یہ ان کی پرانی ہے. اس کو جو نا یہ نیشنل افیئرز میں اور سعودی نے بھی دیکھ لیا کہ یہ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اور کس طریقے سے یہ جھوٹ بولتے ہیں. اور انہوں نے یعنی مجھے تو بڑی شرم آئی تھی جب وہ مشرف کے زمانے میں سعودی انٹیلیجنس کے چیف آئے تھے اور آ کے انہوں نے پریس کانفرنس کری کہ جی یہ 10 سال کا ان کا اگریمنٹ پڑھ کے سنا دیا تھا. اس وقت نواز شریف صاحب کی اور ان سب کی کیا شرم، کیا آیا، کیا فیس رہ گیا تھا ان کا. اور نہیں جی وہ 10 سال کا نہیں تھا، 5 سال کا تھا. وہ بھائی 5 سال کا تھا یا 10 سال کا تھا یا آدھے سال کا تھا، آپ تو پانی سے ڈوب مرے یار. سعودی جا کے وہاں کے پاک پانی میں ڈوب مرے، آب زمزم میں ڈوب مرے یار، کچھ تو کریں. مطلب یہ ان کے آپس کی یعنی جو بھی ریلیشن شپ ہے، ان کے بزنس انٹرسٹ بھی ہیں، انہوں نے فیکٹریاں لگائی، وہاں سے پیسے لے گئے، پر یہ کیا وہ کیا، وہ سارا کچھ ان کا چل رہا ہے. اور یہ لوگ ہمیشہ کرتے ہی ہیں، اپنا انٹرسٹ چلاتے ہیں. یہ جھوٹ بول کے چلے جائیں گے، جب دیکھیں گے کہ جو معاملات ٹھیک ہو گئے، یہاں پہ پاکستان میں کچھ بہتر ہو رہا ہے، فوراً وہ کہیں گے کہ جی میں جا رہا ہوں لندن، وہاں سے ٹکٹ کٹا کے پاکستان آ جائیں گے. سعودی منہ دیکھتے رہ جائیں گے کہ جی یہ کیا ہوا، ہمیں تو یہ کہا تھا انہوں نے اور یہ کیا کر دیا. تو وہ پھر اس دفعہ میرا خیال ہے کسی کو اس طرح کا دھوکہ دینا اور بیوقوف بنانا مشکل ہوگا. لوگ سمجھ گئے ساری ان کی گیم، اور سب کو پتا ہے کہ یہ کس طرح آپریٹ کرتے ہیں اور کس طرح چلتے ہیں، اور سچویشن کیا ہے. پاکستان میں بھی سچویشن دیکھ رہے ہیں، لندن کی بھی دیکھ رہے ہیں، کورٹ کی بھی دیکھ رہے ہیں، ساری دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے کوئی چکر بازی اس دفعہ نہیں چل سکتی، میرا تو خیال ہے. اچھا سر، میرے پاس اطلاع پہنچی ہے گزشتہ روز، میں نے اس کے اوپر بریکنگ نیوز بھی کی کہ عمران خان کے خلاف ابھی وہ میرے استاد ہیں، ایک جنرل صاحب ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو فوج میں ہیں وہ اصل میں خود انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، بڑے فلاسفر قسم کے جنرل صاحب، فائٹنگ آرم میں کہتے ہیں میں پھنس گیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فوج میں لیک آف امیجنیشن ہے اس وقت، جو فوج ہے ہمارے پاس موجودہ، لیکن لیک آف انٹریگ نہیں ہے، سازش پوری ہے ہمارے پاس. وہ کہتے ہیں ابھی چھاپے لگاتے ہیں. تو سر میرے پاس اطلاع یہ پہنچی ہے کہ انہوں نے اب عمران خان کے خلاف پرانے چھاپے کے تحت جو ہے وہ مذہبی جماعتوں کو جو ہے وہ لانچ کرنے کی کوشش کی ہے، جو ویزیبلی دیکھنے میں لگتا ہے کہ یار سیاسی نہیں ہے. دفاع پاکستان کونسل کے نام سے حمید گل صاحب کے صاحبزادے عبداللہ گل کو لانچ کر رہے ہیں، اور ساتھ وہ قدم تحریک لشکر جنگوی کے لدھیانوی صاحب ہیں ان کو لانچ کر رہے ہیں، اور ملا برادری کو
لانچ کیا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف جو ہے نیا پروپیگنڈا کیمپین چلانے کے لیے. آپ کے خیال میں یہ کامیاب ہو پائے گا سر یہ سلسلہ عمران خان کے خلاف مذہب کارڈ جو یہ ابھی ویزیبلی ایک کلین شیو عبداللہ گل کو صاحب کو بٹھا کے اور سائڈ پہ باقی ملا برادری کو بٹھا کے اور ان کی سوشل میڈیا ٹیمز جو ہیں وہ چلائیں گی, ان کو ساتھ ایکسپلائٹ کریں گی, سرکاری میڈیا سیلز بھی, مین اسٹریم میڈیا بھی ظاہری بات ہے آئی ایس آئی انٹرنل میں انوالو ہے تو ان کو کوریج دے گا بہت زیادہ. آپ کے خیال میں یہ کامیاب ہو پائیں گے اس اپنی ساری کی ساری کاوش؟ ان ساری چیزوں کا تو مطلب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جتنے ان کے پاس تگڑے نئے کارتوس تھے, نئے ایمونیشن تھا, بڑے لیٹسٹ جو انہوں نے جمع کیے تھے, سارے جو اکٹھے کیے تھے وہ سب انہوں نے چلا لیے, وہ سب ٹھس ہو گئے. اب یہ پرانے کارتوسوں کو اکٹھا کر رہے ہیں, پرانے وہ جمع کر کے یہ بیچارے کیا کریں گے جی. ان کی شور شار مچا لیں گے, میڈیا میں شور مچ جائے گا, میڈیا میں کچھ پریس کانفرنسیں ہو جائیں گی, ملا حضرات بڑی داڑھی واڑی پہ جو بھی کہہ لیں آپ, بعض لوگ تو تیل مل لیتے ہیں, بعض لوگ مکھن ہی لگا لیتے ہیں, کچھ کر کے آ جاتے ہیں پریس کانفرنس کرنے, مگر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لوگ جو ہے اب وہ سب سمجھ گئے کہ جی یہ سب ہو کیا رہا ہے, اور آپ جیسے لوگ اور باقی جو لوگ ہیں سوشل میڈیا اور پورا جو باقی یوٹیوبر, یہ سب ان کی ساری ہر گیم کو 1 2 4 گھنٹے 6 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے میں اوپن کر کے رکھ دیتے ہیں. لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ جی اس کا مطلب کیا ہے. ابھی تک تو انہوں نے کسی ایک پارٹی کو کھڑا نہیں کر سکے یہ عمران خان کے خلاف. عمران خان کے خلاف کیا چارج لگائیں گے کہ یہ غیر اسلامی یہودی ہے, ان کی بیوی پرانی جو تھی وہ جمائمہ تھی, اس لیے بس عمران خان کو ہٹا دیا جائے سامنے سے. یہ مقدمہ نیا کیا ہے نا, وہ نیا مقدمہ کیا ہے نا کہ عدت میں نکاح والا, اور ظاہری بات ہے وہ بیٹی کا لے کے آئیں گے مسئلہ, ان کو اور کیا مسئلہ ملنا ہے. یہ پرسنل باتیں اگر آپ لے کے آئیں گے نا تو پھر پرسنل باتیں اور بہت سارے لوگوں کی بھی ہیں, یہ آپ سمجھ لیں. اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی کچھ لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں, ان کے مریم صاحبہ کے جو شوہر ہیں ان کا میں نے بیان سنا تھا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو اگر کسی کے ساتھ دوستی کرنی ہے اور جا کے مزے کرنے ہیں تو اس کے لیے نکاح کی ضرورت نہیں ہے, وہ آن ریکارڈ ہے. بالکل. اب اگر وہ یہ کہتے ہیں تو میں تو یہ ایزیوم کروں گا کہ جب انہیں موقع ملا ہوگا تو یہ کر بھی چکے ہوں گے. I don't know. جب ان کا یہ بلیف ہے پبلکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں تو ان سے کیا توقع ہے, وہ تو ان کا اوپینین ہے کہ جی ہو سکتا ہے ہو چکا ہوگا. تو ایسی باتیں پرسنل باتوں کو چھوڑ دیں, یہ سب ڈیفیٹسٹ مینٹالٹی ہے سر. دس از جسٹ ڈیفیٹسٹ مینٹالٹی. اس سے کچھ نہیں بننے والا. اب الیکشن ہونے ہیں, الیکشن کی طرف آپ چلے, الیکشن کرائیں اور آگے بڑھے, ملک کو بڑھائیں, سب کو اکٹھا لے کے چلیں تو آپ سب چلیں گے, ورنہ بہت برا حشر ہوگا. باقی ابھی اکانومی اور آئی ایم ایف وغیرہ کی تو بات ہی نہیں کی ہم نے, وہ تو اپنی جگہ ایک اسٹیل میٹ اور ڈیڈ لاک ہے ہی ہے, لیکن یہ پولیٹیکل ڈیڈ لاک کو پہلے ختم کریں تاکہ یہ باقی چیزیں آگے چلنا شروع ہوں. اور اس میں ہماری آرم فورسز کا سب سے بڑا رول ہے, سپریم کورٹ کا سب سے بڑا رول ہے. ان کے ججوں کو بھی یہ سوچ لینا چاہیے کہ جی اگر آج آپ نے چیف جسٹس کے خلاف کوئی غلط کام کیا تو اگر 2 مہینے بعد آپ چیف جسٹس بنیں گے تو پھر آپ بھی اسی کے تحت انڈر آئیں گے, پھر آپ پہ بھی اسی طرح کے کام ہوں گے, تو یہ کسی کا فائدہ نہیں ہوگا, یہ چھوڑ دینا چاہیے. سیکنڈ لاسٹ کوشچن میں آپ سے کروں گا سر. آپ نے آرم فورسز کا ذکر کیا, سینسیٹیو قسم کا کوشچن ہے, انفارمیشن کنفرم ہے. انفارمیشن یہ ہے کہ یہ جو جنرل باجوہ کر کے گیا ہے اور جو جنرل عاصم منیر نے کیا ہے اس کی وجہ سے جو ڈالرز کا کرنچ آیا ہے, کیونکہ رجیم چینج کے بعد سے دوست بھی ناراض ہیں, دشمن خوش ہیں. ایک تو ان کی ہمارے پاس نیوی میں جو ہماری بیک بون ہے وہ ہماری سب مرین فلیٹ ہے, اس کا سب مرین فلیٹ کا جو اگستا کلاس ہم نے جو لی ہوئی ہے فرینچ سے,
اس کی بیٹری لائف جو ہے وہ اوگستا کی مڈ لائف تو وہ ترکی سے کرا رہے ہیں، چلیں وہ تو اچھا بات ہو گیا کہ مڈ لائٹ اپ گریڈ جو ہے وہ ترکی ہمارا دوست ہے، وہ انٹرفیئرنس نہیں لے گا، لیکن ان کو بیٹریز چینج چاہیے تھی جو کہ ان کو لینے کے لیے گریس جانا پڑا، اور وہاں پہ ہندوستان نے ان کو جو ہے وہ کاؤنٹر کر دیا ہے، ان کو بیٹری نہیں خریدنے دے رہے، تو اب یہ ایگزسٹنگ بیٹریز کو ہی جو ہے وہ ریفربش کروانا چاہ رہے ہیں، اس کے اندر بھی انڈینز مسئلہ کر رہے ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑا اہم ترین یہاں پہ ایشو بن گیا ہے ہماری ڈیفنس کے لیے، ہنگور کلاس ہمیں 6 سبمرینز ملنی تھی، پہلی چائنا میں بن رہی ہیں سر، پہلی اور ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے ساتھ ملنی تھی، پہلی وہاں پہ بننی تھی، بعد میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کا کوئی چکر تھا سر، وہ پہلی جو ہے وہ پچھلے سال اگست میں ملنی تھی، اپریل میں انہوں نے کر دیا رجیم چینج، اور چائنیز نے اس پہ ہولڈ لگا دیا، اور چائنیز اب ان کو دے ہی نہیں رہے، ابھی تک نہیں دے رہے، اور ان کے پاس ڈالر ہی نہیں ہے، چائنیز کو پیمنٹ تو آخر میں کرنی ہے نا سر، وہ ویسے بھی دے دیتے ہیں چائنیز، لیکن وہ ان لوگوں کے اوپر اعتبار ہی نہیں کر رہے سر۔ اس ساری سچویشن میں آپ اس کو کس طرح انفلوڈ ہوتے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے دفاع کے لیے سر، یہ بتائیے گا۔ دیکھیے یہ ڈیٹیل ساری جو آپ نے بتائی ہیں یہ بالکل صحیح ہو سکتی ہیں اور بالکل ہوں گی صحیح، بہت ساری چیزیں پبلشڈ ہے ایسی سر، ہیں، یہ پبلش ہے سر، پبلش ڈیٹیلڈ ہے، ٹھیک ہے، آ جائیں سر۔ مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سارے پرابلمز تو بیک گراؤنڈ میں ہوں گے اور ہیں، اور یہی سارے پرابلمز ہیں جن میں سے بہت سارے کچھ ارجنٹ پرابلمز ہوں گے، بہت سارے بالکل امیڈیٹ پرابلمز ہوں گے، بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جو آپ کے جہاز ٹیک آف نہیں کر سکیں گے کہ اس میں اگر پرزہ خراب ہو گیا۔ یہی پریشر ہے جو بلڈ اپ ہوگا اور ہو رہا ہے آرم فورسز پہ بھی اور سب پہ، اور یہ جہازوں کا مسئلہ اور سب مرین کا مسئلہ اگر کھڑا ہو رہا ہے تو پھر تو میرا خیال ہے جو پہلے بات ہم نے کی تھی کہ جی آرمی کی ایئر فورس چیف اور نیول چیف کو زیادہ رول پلے کرنا چاہیے اس ایشوز میں، کہ بھائی دیکھیں آپ کی وجہ سے یہ ہمارے جو مسئلے کریٹ ہو رہے ہیں یہ ان کو کون سنبھالے گا؟ آپ آرمی چیف ہیں، آپ تو آرمی کو سنبھال لیں گے، لیکن ایئر فورس کے پرزے تو آپ کی آرمی نہیں بنا سکتی، تو یہ بڑا کمپاؤنڈ ہو کے ایک پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے، اور اسی لیے یہ اس مسئلے کا حل جتنی جلدی ہو وہ اتنا بہتر ہے، آرم فورسز کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، اور ہم سب کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ سمجھ لینا چاہیے سب کو۔ فائنل کوسچن، فائنل کمنٹ بھی چاہیے، الیکشن آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور اگر الیکشن کے علاوہ آپ کا پاکستانی قوم کے لیے کیا پیغام ہے؟ بالخصوص لوگ کہتے ہیں جی ہم تھک گئے ہیں، ہمارا اب ہم کتنا لڑیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے سر؟ اور خاص طور پہ چیف جسٹس کے کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جن کی پوری فیملی نون لیگ میں ہے لیکن وہ عوام اور آئین کے لیے لڑ پڑے ہیں اس بدماشیہ سے، آپ کا سر پیغام چاہیے قوم کے لیے، اور آپ کے کمنٹس چاہیے اس کے لیے۔ سر پیغام تو آپ بڑے لوگوں سے، لیڈروں سے لیا کریں جو وہ روز پیغام اپنا بدلتے رہتے ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے کہ جی آج کے دن آپ کا کیا پیغام ہے، کل تو پھر کچھ اور ہوگا ان کا لیکن یہ ہمارا پیغام ہوگا کوئی نہیں، ہم تو جو بات کر رہے ہیں وہی سب کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ بات سنیں۔ اور الیکشن کی بات جہاں تک ہے، میرا انالیسس یہ کہتا ہے کہ جی ہم اس وقت سپلٹ الیکشن افورڈ نہیں کر سکتے، یہ بات میری سمجھ میں آتی ہے اور سب لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے کہ جی 2-3 فیزز میں ہم الیکشن افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ اب سمجھانے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو کہ بھائی آپ اگر مئی میں الیکشن کرا رہے ہیں اور باقی الیکشن آپ نے اکتوبر میں کرانے ہیں، تو آپ بیٹھ جو ہے وہ بٹھا لیں سر جوڑ کے، سر ٹکرا کے کہ جی آپ جون میں سارے الیکشن کرا لیں، کچھ ایسا ایک رزلٹ نکال لیں کہ جو پورے ملک کے لیے بہتر ہو، اور ایک ہی دفعہ الیکشن اور ہو جائے۔ اور مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ یہی ہوگا، الیکشن ہوگا تو سب کا ایک ہی ہوگا، یہ افورڈ نہیں کر سکتے، یہ ان کے لیے موت ہو جائے گی سر۔ یہ پی ڈی ایم والوں کے لیے اگر پنجاب میں اور کے پی میں الیکشن ہو گئے اور ان کی گورنمنٹ بن گئی تو 5 سال تک تو پھر وہ ان کا تو کوئی الیکشن کرانے کے وہ قابل نہیں رہیں گے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے کہ یہ کر لیں۔ تو میرا خیال ہے یہی آخری میسج ہے سر۔ تھینک یو۔ ایک اور اس میں پھر اس سچویشن میں ایک سوال اور بنتا ہے کہ ان کا میں نے 7 اگست کو جو پلان آپریشن سائیکلون کا بتایا تھا جنرل باجوہ، وہ سارے کے سارے پلان کچھ تو فیل ہو گئے، جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکی، بلاول بھٹو کو وزیر اعظم لگانا چاہتے تھے وہ بھی نہیں لگ سکے، لیکن وہ سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے تھے، اس میں وہ کامیاب قدرے طور پہ ہو گئے ہیں 40-60 کی حساب سے۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ اور کچھ نہ بن سکا، یہ چوروں کی ٹیکنوکریٹک یہ حکومت نہ چل سکی، تو ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ
تک لائیں گے. اس وقت حفیظ شیخ صاحب کا وہ نام لے رہے تھے 3 سال کے لیے لائیں گے. ابھی پھر سر ان کو بخار نیا چڑھا ہے, وہی خواب دوبارہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کے جو ہے وہ دوبارہ سے آئے ہیں. پیسہ ہی نہیں ہے تو ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کیسے چلے گا؟ سوچنے کی بات ہے بھائی جان, سوچنے کی بات ہے. آپ بڑے بڑے ڈاکوؤں سے اور بڑے بڑے جو لٹیرے ہیں ان کو بٹھا کے آپ نے چلا لیا, نہیں چل سکے, اب آپ چھوٹے چھوٹے جیب کتروں کو لا کے بٹھائیں گے کہ وہ آپ سنبھالے. یار یہ نہیں ہو سکتا بھائی, یہ کیا یہ سوچ ہی غلط ہے. چھوڑے اس کو, یہ کوئی سیدھا کام کرے سر, چھوڑ کے. میرے خیال میں سر یہ بہت پاورفل پنچ تھا اس پروگرام کو اینڈ کرنے کے لیے. عزیزان من, آپ لوگوں سے انشاءاللہ شاہین سے بھائی کے ساتھ, شاہین سے بھائی صاحب کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے, پاکستان کے لیے دعا کیجیے, اور عزیزان من ہمت نہیں ہارنی, ٹھیک ہے نا. یہ بیٹل, یہ جو گیم ہے یہ گیم آف نروز ہے. جو ڈر گیا وہ مر گیا. آپ کا سٹیمنا جو ہے وہی آپ کی جیت ہے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ لوگ تنخواہ لے کے آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں, آپ لوگ جو ہے اپنی جیب سے پیسہ لگا کے لڑے ہو. آپ نے ہمت نہیں ہارنی, ریسٹ ضرور کریں لیکن اپنی جنگ حقیقی آزادی کے لیے جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ جیت حق اور سچ کی ہوگی, کیونکہ سدا بادشاہی سونے رب دی ہے. اجازت لیتے ہیں سر.